ملتا ہے ایک بادشاہ تھا۔ عام طور پہ جو بادشاہ ہوتے تھے نا، ان کے درباروں میں ان کے مذہب کے مطابق علماء آتے تھے، اہل علم، مناظرے ہوتے تھے، علمی محفلیں ہوتی تھی۔ لیکن یہ جو بادشاہ تھا علماء سے دور تھا، علماء کی محفلیں اس کے دربار میں نہیں ہوتی تھی، نہ اسلام سے محبت نہ دین سے محبت، اور دنیا کی خواہشات اور لذت میں گرفتار، شراب، زنا، حرام کاری، ان چیزوں میں مشغول رہتا، دنیا سے جڑا ہوا ہے، آخرت سے کٹ گیا، علماء سے دور۔ دیکھیے علماء سے دور رہنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب علماء سے دور ہو گیا، گناہوں میں اس قدر غرق اور تباہ ہوا، ایک دن آخر اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کا وجود ہے ہی نہیں۔ مسلمان ہوتے ہوئے ملحد بن بیٹھا، اللہ کے وجود کا انکار کر بیٹھا، اللہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اپنی زندگی کا مقصد کھیل، یہ ناچ گانا، شراب، زنا، حرام کاریاں، ان میں یہ سمجھ بیٹھا تھا۔ تو جب اللہ کے وجود کا انکار کر بیٹھا، اس کے دربار میں وزراء تھے، ان میں ایک وزیر مسلمان تھا، اسے یہ بات برداشت نہ ہوئی، اور سال میں جتنے وزیر تھے وہ باری باری اس بادشاہ کی دعوت کرتے تھے۔ جو مسلمان وزیر تھا، ایک اور بھی تھے، اس نے کہا کسی طرح سے اس کی ہدایت کرو۔ دیکھیں جو لوگ ہدایت کی فکر رکھتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اولاد کی بھی ہدایت کی فکر رکھیں، معاشرے کی بھی، رشتہ داروں کی بھی، لوگوں کی بھی۔ اب اس نے کہا کہ کسی طرح بادشاہ کی ہدایت کرو۔ اب دیکھیں جب اس نے ہدایت کے بارے میں سوچا، اللہ نے کیسے اس کی مدد کی۔ جب اس نے سال میں تمام وزراء ہر مہینے ایک ایک دعوت کرتے ہیں، اس کی جب باری آئی تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کو ایک بہت عظیم جگہ پہ آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ کو بہت خوشی ہوگی۔ کہا بتائیں؟ کہا کہ فلاں جگہ پہ میں آپ کی دعوت رکھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے سنا، ایک مرتبہ وہ کہکا لگانے لگا، ہنسنے لگا، کہا کہ نادان، اس جگہ پہ جو بنجر زمین ہے، جو کھنڈرات ہیں، جو جنگل، جھاڑیاں، کانٹے دار خاردار جھاڑیاں ہیں، تو مجھے وہاں پہ دعوت دینا چاہ رہا ہے؟ کہا نا بادشاہ سلامت، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہاں پہ بہترین باغ تیار ہو گئے، اور وہاں پر ایک بڑا عالی شان ایک محل تعمیر ہو گیا، کسی بغیر بنانے والے کے بہترین عالی شان ایک محل تیار ہوا ہے، اور کسی نے وہاں پہ، کسی باغبان نے وہاں پہ کام بھی نہیں کیا، وہاں پر بہت بڑا گارڈن بن گیا ہے، بڑا بہترین ماحول ہے وہاں پہ۔ اس نے کہا کہ تیری عقل تیرے اوپر ماتم کرے، یہ بھی بھلا ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی باغبان کے کوئی گارڈن وجود میں آ جائے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی انجینئر کے کوئی جو ہے وہ محل تعمیر ہو جائے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جان کی امان چاہتا ہوں، ایک جنگل بیابان میں آپ کہہ رہے ہیں بغیر باغبان کے گارڈن وجود میں نہیں آ سکتا، ایک انجینئر کے بغیر ایک صحرا میں، جنگل میں عمارت نہیں بن سکتی، تو پھر اتنی بڑی کائنات جس میں ہزاروں کہکشائیں ہیں، جس میں نظام شمسی و قمری ہے، یہ دریاؤں کی روانی ہے، یہ پھر اتنی پوری کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے وجود میں آ گئی؟ اس وقت بادشاہ نے فکر کی، کہا کہ تو نے صحیح کہا ہے، واقعاً اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، جو بنانے والا کوئی ہے، اور واقعاً وہ ذات اللہ ہے۔ تو یہ تھا وزیر کا طریقہ کار، اس کی ہدایت کا، اور بادشاہ نے جو ہے وہ کفر سے توبہ کی اور اللہ کے وجود کا وہ قائل ہوا اور مسلمان ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔